امانت ایک ایسا لفظ ہے جو بولنے میں آسان مگر نبھانے میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دولت کے لالچ میں اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی وعدہ پورا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے محافظ کی کہانی سناؤں گا جس نے امانت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ اگر آپ کو ایسی تاریخی اور سبق آموز کہانیاں پسند ہیں تو لائک کا بٹن دبائیں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ اگلی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس کہانی کا باب نمبر اول، ایک طاقتور بادشاہ اور وفادار سپاہی۔ زمانہ قدیم میں ایک وسیع سلطنت تھی جس پر سلطان زبیر الدین کی حکومت تھی۔ وہ سخت مگر انصاف پسند بادشاہ تھا اور سلطنت کا سب سے بہادر سپاہی تھا کمال۔ کمال غریب گھرانے سے تھا مگر وفاداری اور ہمت میں سب سے آگے۔ وہ ہر جنگ میں بادشاہ کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا۔ ایک رات بادشاہ نے خفیہ طور پر کمال کو محل کے اندر بلایا، دروازے بند کر دیے، پردے گرا دیے اور کمرے میں ایک بڑا سا لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ بادشاہ نے آہستہ سے کہا، کمال، اس صندوق میں میری زندگی کی سب سے قیمتی امانت ہے۔ اگر یہ دشمنوں کے ہاتھ لگی تو میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تم وعدہ کرو گے کہ چاہے جان چلی جائے مگر یہ صندوق میرے دشمن تک نہیں پہنچے گا۔ کمال نے تلوار زمین پر رکھ کر قسم کھائی، سلطان معظم، جب تک میرے جسم میں سانس باقی ہے کوئی اس امانت کو چھو بھی نہیں سکتا۔ اگلی ہی رات دشمنوں نے اچانک قلعے پر حملہ کر دیا۔ قلعہ آگ کی لپیٹ میں تھا، ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ سلطان نے صندوق کمال کے حوالے کیا اور کہا، کمال، اگر آج یہ صندوق بچ گیا تو میرا تخت بچ جائے گا۔ کمال صندوق اٹھا کر قلعے کے پچھلے دروازے سے بھاگا۔ بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ دشمن کے گھوڑے پیچھے تھے، نیزے ہوا میں گونج رہے تھے۔ کمال کے بازو پر ایک تیر آ کر لگا مگر وہ رکا نہیں۔ وہ صندوق کو سینے سے لگائے اندھیری رات میں دوڑتا رہا۔ کمال قلعے سے بہت دور نکل آیا تھا۔ جنگل کے کنارے ایک پرانی سرائے میں پناہ لی۔ وہ خون میں لت پت تھا۔ اسی وقت ایک اجنبی لڑکی وہاں آئی۔ اس کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ نے اس کا زخم صاف کیا اور کھانا دیا۔ کمال نے اسے کچھ نہ بتایا کہ صندوق میں کیا ہے، مگر نائلہ جان چکی تھی کہ وہ کوئی عام سپاہی نہیں ہے۔ دوسری طرف دشمنوں کو خبر مل چکی تھی کہ صندوق ایک سپاہی کے پاس ہے۔ انہوں نے جاسوسوں کو پورے علاقے میں پھیلا دیا۔ اسی رات نائلہ کے گاؤں میں دشمنوں نے چھاپا مارا اور نائلہ کو پیشکش دی، اگر تم نے وہ صندوق لا کر دے دیا تو تمہیں سونا اور محل دیا جائے گا۔ نائلہ کے سامنے ایک مشکل امتحان تھا، وفاداری یا دولت۔ نائلہ نے ساری رات جاگ کر سوچا۔ صبح ہونے سے پہلے وہ کمال کے پاس آئی۔ کمال، تم جھوٹ نہ بولنا، یہ صندوق کیا ہے؟ کیوں دشمن تمہارے پیچھے ہیں؟ کمال نے گہری سانس لی اور کہا، یہ صندوق سلطان کے وارث کا راز ہے۔ اگر یہ دشمنوں کو مل گیا تو پوری سلطنت برباد ہو جائے گی۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا گاؤں جلا دیا گیا، میرے لوگ مارے گئے، لیکن میں غدار نہیں بنوں گی، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اور اس طرح ایک عام گاؤں کی لڑکی سلطنت کے سب سے اہم مشن کا حصہ بن گئی۔ کمال اور نائلہ صندوق کو محفوظ مقام پر لے جانے کے لیے برفانی پہاڑوں کی طرف نکلے۔ راستہ بہت خطرناک تھا۔ برفانی طوفان، برف کے تیز دھار کنارے اور دشمنوں کے گھوڑے پیچھے۔ ایک رات وہ ایک عام غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔
نائلہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کمال کے زخم پھر سے کھل گئے تھے۔ نائلہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر پٹی بنائی اور زخم پر باندھ دیا۔ کمال نے آہستہ سے کہا، شاہد میں منزل تک نہ پہنچ سکوں، اگر میں نہ رہا تو یہ صندوق خود سلطان تک پہنچا دینا۔ نائلہ نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کو چھوا اور کہا، میں تمہارا وعدہ نبھاؤں گی۔ دشمنوں نے ان کا سراغ لگا لیا۔ برفانی پہاڑ کے دامن میں ایک زبردست جنگ ہوئی۔ کمال تنہا مگر شیر کی طرح لڑا۔ دشمنوں کے گھوڑے چیخے، نیزے ٹوٹے اور برف سرخ ہو گئی۔ نائلہ نے موقع دیکھ کر صندوق قلعے کی محفوظ سرنگ میں ڈال دیا۔ کمال شدید زخمی ہو گیا مگر اس کے ہاتھوں سے امانت نہ چھوٹی۔ جب سورج نکلا دشمن ہار چکے تھے۔ نائلہ اور کمال نے صندوق سلطان تک پہنچا دیا۔ سلطان زبیر الدین نے ساری سلطنت کے سامنے کمال اور نائلہ کو دربار میں بلایا۔ لوگوں نے تالیوں اور نعرے سے ان کا استقبال کیا۔ سلطان نے کہا، میں نے بہت سے سپاہی دیکھے ہیں مگر کمال جیسا وفادار کوئی نہیں دیکھا۔ اور نائلہ ایک گاؤں کی لڑکی ہے مگر اس کا حوصلہ کسی شہزادی سے کم نہیں۔ سلطان نے دونوں کو سونے کے سکے، زمین اور عزت سے نوازا۔ کمال صبح سالار بنا اور نائلہ کو شاہی مشیر کا درجہ ملا۔ صندوق کا راز بھی سامنے آیا۔ اس میں سلطان کے وارث کا تاج اور نیا منشور جس نے سلطنت کو متحد کر دیا۔ نتیجہ، امانت وہ چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے بہادری نہیں بلکہ ایمان ضروری ہے۔ وفاداری کا کوئی مول نہیں۔ دولت وقتی ہوتی ہے مگر عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں بھی اپنا وعدہ نہ بھولے۔ آخر میں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی کہانی کن موضوعات پر چاہتے ہیں، محبت، جنگ، دھوکہ، بادشاہت یا کوئی اور۔